قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر کثرت سے ہوا ہے اور ان کی فضیلت کا بھی۔ ان کی فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ واضح بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر فضیلت کو دیکھا جائے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی لیکن وہ نافرمان تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی لیکن وہ نافرمان تھی۔ تو اصل جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی، علم حقیقی اور حق علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کا منصب عطا کیا تھا، شہادت علی الناس کا منصب عطا کیا تھا۔ یہ در حقیقت فضیلت تھی کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، یعنی اذکروا نعمت اللہ علیکم، نعمتی کہ یاد کرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ایک جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، دوسری جگہ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ دنیا کی امامت کا کام ان کے سپرد کیا گیا۔ یہ بنیادی فضیلت تھی کہ خدا نے ان کو وحی عطا کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داود، حضرت عیسیٰ، یہ سارے پیغمبر کہ اللہ نے ان کو علم حقیقی اپنی وحی سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، ان کو وحی عطا کی تھی۔ تو یہ در حقیقت وہ منصب تھا، لیکن یہ اپنے منصب کو پھر نبھا نہ سکے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ توحید کا انکار کر بیٹھے، شرک میں ملوث ہو گئے، آخرت کا انکار کر بیٹھے، اللہ سے جو عہد کیا تھا بندوں کے حقوق سے متعلق اس میں یہ بے وفائی کر بیٹھے، بدعہدی کر بیٹھے، تو پھر ان کو اس سے معزول کر دیا گیا۔ تو یہ بنیادی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی لاڈلی قوم نہیں ہوتی، محبوب اور پسندیدہ قوم کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم جو چاہو زمین پر کرتے رہو، تمہیں میری طرف سے آزادی ہے، تمہیں کوئی معزول نہیں کرے گا اور تم میرے پسندیدہ رہو گے چاہے تمہارے جیسے اعمال ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معیار اور یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو وعدہ تم کرتے ہو اپنے وعدے کو نبھاؤ، اور جو تم عہد کرتے ہو اپنے عہد کو نبھاؤ، اور جو ذمہ داری تم کو دی جاتی ہے اپنی اس ذمہ داری کو تم بہتر طریقے سے ادا کرو۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو یوم السبت، یعنی قرآن مجید میں ایک مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے سبت کا عہد بھی نہیں نبھایا تھا، اور وہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ آیت کریمہ یہ ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے نافرمانی کی تھی، فی السبت، سبت کے قانون کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اب یہ یوم السبت کا مسئلہ ہے، سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مچھلیاں پکڑنے سے کیوں روکا؟ اگر وہ عبادت کا دن تھا تو مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی دن مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا جمعہ کے روز کاروبار کرنا منع ہے اور اس کی نوعیت یوم سبت؟ یہ ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، ممنوعات اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو بھی حرام قرار نہیں دے سکتے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا بس وہی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یوم سبت کو مچھلیاں پکڑنا، کاروبار کرنا اس سے منع کر دیا تھا، یعنی وہ جو بازار میں، مارکیٹ میں چہل پہل ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ آرام کرو، اور آج کے دن کاروبار اور یہ بھاگ دوڑ تم پر ممنوع ہے، تم پر منع ہے۔ قرآن پاک کے بہت سی آیات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم، اور اس کے علاوہ
سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 ہے، 154 ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبت کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو مختصراً میں یہ بات کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب دین کے معاملے میں شرعی ہیلے اختیار کیے جانے لگیں اور شریعت کا مذاق بنایا جائے اور جو چیزیں ممنوع ہو گئی ان کی توجیہ، ان کو جسٹیفائی کیا جائے، تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یوم السبت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ طریقہ کیا اختیار کیا؟ یہ اختیار کیا کہ ایک دن پہلے، یعنی یوم السبت سے ایک دن پہلے وہ جال، یا یوم السبت کو وہ جال پھینک دیتے تھے۔ اور قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے اس دن مچھلیاں بھی زیادہ دریا کے کنارے آتی تھیں، یہ اور ان کا امتحان تھا۔ اور پھر وہ ہفتے کے روز جال پھینک دیتے، مچھلیاں اس میں آ جاتی، اتوار کے روز وہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ شرعی ہیلہ ہے، یہ اللہ کے دین کا اور شریعت کا استہزاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا کہ آپ نے اس روز یہ کام نہیں کرنا، بس نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو بس اس کی پابندی کرنی ہے۔ اب انہوں نے ایک شرعی ہیلہ یہ نکالا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے روز جال کو ڈال دیا، پھینک دیا۔ بعد کتابوں میں یہ آتا ہے کہ نالیاں بنا لی تاکہ اس میں مچھلیاں آ جائیں، اور پھر اگلے دن جا کر اس جال کو اکٹھا کر لیا، ساری مچھلیاں اکٹھی ہو گئیں۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ یہ شرعی ہیلہ اور یہ انداز انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں پھر کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر من اور سلوہ کے حوالے سے ہی میں بتاتا چلوں۔ یہ سوال جو میرے پاس آیا ہے، اس میں اس سوال کی ایک دوسری جز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ من و سلوہ سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کی سائنسی توجیہ کیا بنتی ہے۔ یعنی سائنٹیفک آپ اس کو جسٹیفائی کریں تو کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، اس کو سائنٹیفکلی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پہلے سے ہی جسٹیفائی ہے، پہلے سے ہی بیان ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں قدرتی غذائیں ہیں۔ من سے مراد یعنی آپ اس کو شبنم سمجھ لیجئے کہ جو رات کو زمین پر گرتی ہے، دانے ہوتے ہیں، اور جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پگھل جاتے ہیں، تو سورج کے پگھلنے سے پہلے وہ اس کو اکٹھا کر لیتے تھے، ایک یہ ہے۔ اور سلوہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بٹیر ہیں، یعنی تیتر بٹیر جیسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا پرندہ ہے جو وہاں پر کثرت سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بہتات اور کثرت کو وہاں پیدا کر دیا۔ اور یہ جو شبنم ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دھنیا کا جو بیج ہے اس جیسا یہ ہوتا ہے اس کی شکل، تو وہاں پر یہ اترتا تھا زمین پر، یہ لوگ اس کو اکٹھا کر لیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ یعنی صبح کے ٹائم وہ ان کے لیے ہوتا تھا، اور جیسے شام کا وقت ہوتا تھا ان کے لیے وہ سلوہ ہوتا تھا۔ تو اس میں کوئی سائنسی حوالے سے کوئی بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ جنت سے آتا تھا یا زمین سے پیدا ہوتا تھا، یہ سوال بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اس کا انتظام کر دیا اللہ نے، وہ آسمان سے ہو، وہ جنت سے ہو، وہ زمین سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے اس کی نسبت اللہ اپنی طرف ہی کرتا ہے کہ ہم نے تخلیق کیا، یعنی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں۔ سورۃ النحل کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے خصوصی اس غذا کا اہتمام کر دیا۔ اب جو سوال ہے اس حوالے سے کہ بندر بن جاؤ، تو یہاں پر بندر بننے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید ایک بات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن وہ کئی زمانوں پر محیط ہوتی ہے بات۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک لفظ بولتے ہیں اعجاز، اور ایک لفظ ایجاز، یعنی اعجاز معجزہ سے اور ایجاز اختصار۔ قرآن میں اتناب بھی ہے اور ایجاز بھی ہے۔ قرآن کسی بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور کسی بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ تم بندر پھٹکارے ہوئے، تو گویا کہ
یہ وہ قوم تھی کہ جب اس نے صبد کی نافرمانی کی تھی، اور نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور نفس کی پیروی اور خواہشات نفس کی پیروی جب یہ اپنی انتہا کو اور اپنے حدود سے باہر نکل گئی تو پھر ان کی صورت کیا ہوئی؟ وہ بندر بن گئے۔ بندر سے مراد کیا ہے؟ یعنی پھر وہ کسی قانون کے اور قاعدے کے پابند نہ رہے۔ بندر کی سب سے بڑی یعنی حرکت، عادت یہ ہے کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں رہتا، اپنی خواہشات کی تکمیل میں، اپنے ارادوں میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ نہ سوچتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ وہ نتائج پر غور و خوض کرتا ہے، کانسیکوینسز پر بھی نہیں سوچتا، بس وہ کام کر ڈالتا ہے۔ یہ وہ حرکت ہے جو بندروں کی ہوتی ہے۔ وہ قوم کہ جو اللہ کی نافرمان ہو، نہ نفس کی پیروی کرے، خواہشات نفس کے پیچھے چلے، پھر اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کے اخلاق اور کردار میں پستی کا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ ایک بندر بن جاتے ہیں۔